بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیس جاوید نیوز یوٹیوب چینل۔ نون لیگ کی کون سی وکٹ گر گئی؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکن آمنے سامنے آ گئے۔ چودھری مونس الہی نے کس سے گارنٹی مانگی؟ یہ باتیں ہم کریں گے اس ویڈیو میں تفصیلاً۔ اس سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کچھ اور خبروں پہ۔ سب سے پہلے ہم بری خبر شامل کرتے ہیں کہ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 4.56 اضافہ کر دیا ہے۔ نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صارفین پر 39 ارب اور 80 کروڑ کا اضافی بوجھ جو ہے وہ پڑے گا۔ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے یہ پرائس قیمت میں لیا جا رہا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بیلٹ پیپر کی چھپائی جو ہے وہ مکمل کر دی ہے۔ 26 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپے گئے ہیں، جبکہ 2018 میں یہ 22 کروڑ چھاپے گئے تھے۔ جبکہ 2018 میں 800 ٹن کاغذ استعمال ہوئے تھے، جبکہ 2024 میں 2170 ٹن کاغذ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ رؤف حسن جو پاکستان تحریک انصاف کے چیف الیکشنر بھی اب ہیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 28 کے قریب پارٹی نے وکلا کو ٹکٹ دیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ مختلف ممالک کے سفیروں سے رابطے اور ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا اعلامیہ جاری نہیں کرتے۔ یہ کیا وجہ ہے بھائی، کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب یہ پہلے دوسرے حکومتیں تھیں، جب ان کی حکومت تھی، دوسرے سفیر ان سے جو ملاقاتیں کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو ڈالر لو، یہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو اب جو آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اب آپ اعلامیہ جاری نہیں کرتے کہ آپ اس جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ رشید کے بارے میں انہوں نے ڈائریکٹ ہٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب کو شیشے میں شکست نظر آ رہی ہے، ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کر کے خود سے زیادتی کی تھی۔ انٹر پارٹی ملتوی کرنے کا فیصلہ انہوں نے کہا کہ مشترکہ پارٹی کے میٹنگ میں کیا گیا۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی کے لیے جو بہت بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ 5 سال کے لیے وہ نااہل ہو گئے ہیں، اور 5 سال نااہل کے لیے جو یہ عام انتخابات جو 2024 میں ہونے جا رہے ہیں، اس میں یہ شرکت نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو اس میں بیچ ضمنی انتخابات ہوں گے اس کے لیے بھی یہ جو ہے وہ اہل نہیں ہوں گے، اس میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ سوابی میں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کارنر میٹنگ انہوں نے کہا ہے کہ کر لیں، کیونکہ جو ہے وہ یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کسی بھی پارٹی کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ کارنر میٹنگ کی اجازت ہے، وہ انہوں کو کہا گیا ہے کہ وہ کر لیں۔ انہیں کی کرسیاں اور جو ہے وہ جہاں پہ انہوں نے جلسہ کرنا تھا وہ انتظامات اکھاڑ کے رکھ دیے، جس کے بعد انہوں نے جلسہ نہیں ہونے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ انتظامیہ سے اجازت مانگ لیں، لیکن جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کو خدشات کی وجہ سے سیکورٹی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تاہم کارنر میٹنگ کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کل رات ٹک ٹاک پر پی ٹی آئی نے جلسہ کیا، اس میں تھوڑا سا چینجنگ آئی، گانے بجائے گئے۔ عطا اللہ خان جو تھا وہ ان کا بھی انہوں نے گانا چلایا اس میں۔ اس کے بعد یہ آرٹیفیشل آواز یا کوئی پرانی آواز تھی عمران خان کا، انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے بیان بھی چلایا، معلوم ہو رہا تھا کہ وہ خود جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ زین قریشی نے بھی اپنا خطاب کیا، شہباز گل نے بھی خطاب کیا، اور کل والے جو ان کی پہ عدت والا کیس تھا اس کے بارے میں انہوں نے شدید اس پہ تنقید کی۔ حماد اظہر نے بھی اس میں شرکت کی۔ اور اس کے علاوہ فیصلے کے بعد عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کی اڈیالہ جیل میں۔ انہوں نے کہا مجھ پر 200 کیسز بنائے گئے، میں کسی سے ڈیل نہیں کروں گا، اور ڈیل نہیں کروں گا
مر جاؤں گا۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف پر کیس بنے جو اس کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا، اور جے آئی ٹی بنی اور کیس بحال کر دیے گئے، اور وہ نااہل جو تھی ان کی ختم ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک پر 400 ڈرون گرائے گئے، کوئی بولا ہی نہیں، اب غلام آ گیا ہے ان کی نوکری کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب 9 مئی مقدمات میں بھی جو ہے وہ ان کے جو کیسز ہیں ان کے کیس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف وہاں پہ بھی کوئی ایسا کیس فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے۔ یہ پہلے بھی بات منظر عام پہ ہے کہ اب اس کے علاوہ ایک القادر ٹرسٹ ہے، اور اس کے 9 مئی والا کیس جو سب سے بڑا اب کیس رہ گیا وہ 9 مئی والا ہے، اس میں بھی سزا ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ دوسرے کیسز میں اعلیٰ عدلیہ میں جب بھی یہ جائے گا تو یہ دوسرے فیصلے جتنے بھی ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن جو 9 مئی والا کیس ہے وہ انہیں زیادہ اثر انداز کرے گا۔ جبکہ بی بی سی نے ریکارڈ کیا ہے کہ عمران خان مزید بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جیل کا عملہ وہاں پہنچا اور انہیں مزید بات کرنے سے منع کیا، اور انہیں ساتھ جانے کا کہا۔ عمران خان سے کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ انہیں مزید بات کیوں نہیں کرنے دے رہے، تو جیل عملہ نے کہا عمران خان اب ملزم نہیں ہیں، ان کا سٹیٹس چینج ہو گیا، مجرم ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی آخری جو ہے وہ ملاقات ہو جو ہم یہاں پہ میڈیا پہ کور کرتے ہیں، یا آخری ہو، کیونکہ اب ان کا سٹیٹس جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مونس الہی نے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حلقے کی سیاست کرنے والے ان حلقے کے تمام معاملات سے واقف ہوتے ہیں، نیب، پولیس، اینٹی کرپشن کا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے صرف اتنی گارنٹی دی جائے کہ مجھے غائب نہیں کیا جائے گا، اگر مجھے اس بات گارنٹی دی جائے تو میں وطن آنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا جب 2011 میں باہر تھا تب کیس بنا، میں ملک میں واپس آ کر گرفتاری دی اور عدالت سے بری ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ آپ کو کس سے گارنٹی چاہیے؟ انہوں نے کہا جو گارنٹی دینے والے ہیں ان کی گارنٹی چاہیے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ خواہش ہے کہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کے درمیان معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ حالانکہ جو گارنٹی ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے کن سے مانگ لے ہیں، اور اس کے علاوہ جو چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کے درمیان معاملات ٹھیک ہو جائیں اس کے بارے میں بات کی ہے، تو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں یہ ان کی جو والدہ صاحبہ ہیں کیسرا الہی صاحبہ، انہوں نے بھی یہ بات ایک میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی کہ یہ بچوں کا کام ہے، یہ لڑکے ہی کر رہے ہیں، نہ بڑوں کو، چودھری شجاعت کو بھی خاص علم نہیں ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ لڑکے ہی کر رہے ہیں۔ یہ ان کے اختلافات کی وجہ سے ہی اب کاف لیگ جو ہے وہ ایک وین میں بیٹھنے والی جماعت بن گیا۔ ٹوٹل ایک وین ہو تو سارے ہی جو ان کے قیادت ہے وہ اس میں بیٹھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ NA 127 پیپل پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے ہوا۔ یہ ہوا کہ چودھری عطا اللہ تاڑر، چودھری پتہ نہیں ہیں کہ نہیں، لیکن عطا اللہ تاڑر صاحب نے کہا کہ NA 127 میں پیپل پارٹی جو ہے وہ لوگوں کو پیسے بانٹ رہے تھے اور ان پر چھاپا مارا گیا۔ ان کے ہی دفتر پر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو مقدس کاغذات پہ قسمیں دلوائی جا رہی تھیں اور ان کو پیسے دے کر ووٹ خریدے جا رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی، اور میڈیا میں انہوں نے کچھ لیپ ٹاپ اور شناختی کارڈ دکھائے کہ یہ ان میں ڈیٹا ہے، یہ ایسے ایسے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پیپل پارٹی نے بھی ویڈیو ایک جاری کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیچھے دیوار کے اوپر اشتہارات مسلم لیگ نون کے عطا اللہ تاڑر کے لگے ہوئے ہیں، اور وہ جو 2 لوگ بیٹھے ہیں وہ ماسک لگائے ہوئے ہیں، اور جو کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ماسک لگائے ہوئے ہیں، اور ان کو 5-5 ہزار کے نوٹ جو ہیں وہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جو وہاں پہ ماسک لگائے ہوئے ہیں، یہ ویڈیو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک ہے جس طرح سے وہاں پہ ماسک لگائے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی کووڈ-19 تو نہیں، شاید جب کووڈ-19 ہو تو اس وقت بھی یہ ماسک نہ لگاتے ہیں، لیکن اب یہ ماسک لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نون کی وکٹ گری ہے، مسلم لیگ نون کی سابقہ رکن قومی اسمبلی عائشہ رجب نے استحکام پاکستان میں شمولیت کر لی۔ دراصل عائشہ رجب کو نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ نہیں ملا تھا اور انہوں نے نون لیگ کو استعفیٰ دے دیا تھا۔ یہ پہلے ہی میرا خیال ہے کہ استعفیٰ انہوں نے دے دیا تھا ان کو، اور اس کے بعد انہوں نے جہانگیر خان کو جوائن کر لیا، اور انہوں نے اب جو ہے وہ
تانیہ والا میں IPP کے ہمایوں اختر خان کی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر یہ اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کیس ود نیوز کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔